बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है किसी न किसी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, और उसकी आज एक एफर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिली। और उसकी एक मुकदमा था और इमरान खान साहब के खिलाफ आज तो बेशुमार मुकदमा था। खैर, हर अदालत में इमरान खान था और तकरीबन उन्होंने आज फिर 5-6 अदालतों में हाजिरी दी और उसके बाद वो वहां से निकले। तो सबसे पहले जो कोशिश की जा रही है, पहली और आखिरी कोशिश, क्योंकि खेल जारी है, गेम ऑन है, और एक ही मुस्लिम लीग नवाज का, खासतौर पर मैं कहूँगा मुस्लिम लीग नवाज का एक ही मतम नज़र है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। और एक एफर्ट की गई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान में एक खेल खेला गया था, एक जाल बिछाया गया था कि इमरान खान साहब कोयटा पहुंचे और वहां पे उनको गिरफ्तार करके मच जेल में रखा जाए। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड पहले तो राना साहब ने की, सहाफियों के साथ इधर उधर करते रहे, और उसके बाद फिर ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू कर दी कि मच जेल बहुत अच्छी है और वहां पे इनको रखा जाएगा। और ये ख्वाहिश सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं है, बल्कि इससे पहले डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी उनके दौरे हुकूमत में भी एक कोशिश की गई थी, और वो थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए। साबिक चीफ जस्टिस, उनको जब माजूल किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस आया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनको भी जब तहरीक चली तो उस तहरीक को दबाने के लिए ये फैसला किया गया। कई दफ़ा मुतअद्दिद बार सोचा गया कि इनको बलूचिस्तान शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और ये तहरीक दम तोड़ देगी, लेकिन हुआ ये कि वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी थी। वकला बार बार आ जाते थे और एहतजाज करते थे और फौरी तौर पर ये जो साजिश होती थी ये रुक जाती थी। रात को फैसला होता था, सुबह इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी, दिन में फैसला होता था, रात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी। हम भी उस वक्त पहुंच जाते थे जस्टिस एनक्लेव में, और हम भी उन कहना चाहिए कि वकला के साथ मिलकर सहाफ़ी बिरादरी भी वहाँ पे पहरा देती थी। बहरहाल इस वक्त भी इमरान खान साहब को यही मकसद था। एक वकील का कत्ल हुआ और वकील के कत्ल होने के चंद लम्हों के बाद ही अगले आधे घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने कर दी, जहां से हम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, पीछा कर रही है। तो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा इसमें तो इमरान खान साहब मुलव्वस है। था वो ख़ानदानी मामला और ख़ानदानी रंजिश, बलूचिस्तान में ख़ानदानी दुश्मनी, आपस का मामला, लेकिन उनके उस वकील के कत्ल की FIR भी इमरान खान पर दर्ज कर दी गई। फिर बहुत कोशिश की गई, उनके वारंट्स इशू किए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट हैं इमरान खान साहब के, और यहाँ पे भी जो आज हियरिंग हुई है उसमें भी ये चीज़ नज़र आएगी कि जो मकतूल वकील थे, उनके वकील जो हैं वो नहीं आए थे, आज अदालत में अपेयर नहीं हुए, बल्कि एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान जो कि हुकूमती वकील हैं, जो कि हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो आज कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से बलूचिस्तान जाएं और ये तफ्तीश ज्वाइन करें और GIT के सामने पेश हों और तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों। मकसद यही था कि वो एक दफ़ा कोयटा लैंड करें और उनको गिरफ्तार किया जाए, और ये कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रही है, और वो हिदायत कहाँ से ले रहे हैं? गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा कि आप इमरान खान साहब से कहें कि ये तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो जाएं। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने, जब एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से पूछा कि क्या चेयरमैन इमरान खान आपको तफ्तीश के लिए दरकार हैं, ये पूछा गया, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि किस बुनियाद पर आप इमरान खान को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं? FIR के मुताबिक इमरान खान को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो सवालात उठाए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से केस की इल्तवा की दरखास्त है, यानी कि जो कत्ल हुआ है उनके वकील की तरफ से। तो क्या प्रोसिक्यूशन को चेयरमैन इमरान खान की तहकीकात के लिए चाहिए, इमरान खान तहकीकात के लिए चाहिए? याहिया अफरीदी ने पूछा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और भी सवाल किए, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन GIT से मुलजम की गिरफ्तारी के हवाले से मौक़िफ़ बताए। और जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि किस वजह से GIT बनाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? और जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है? और याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अदालती सवालात नोट करे और इनका जवाब तलाश करके हमें बताए कि क्यों। जैसे याहिया अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि आइंदा समाअत पर दूसरे वकील के सामने जवाबात पूछेंगे। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अदालत GIT तश्कील का जायजा ले
اور پروسیکیوٹر بلوچستان جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت چیئرمین عمران خان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے۔ پروسیکیوٹر بلوچستان، اب پروسیکیوٹر بلوچستان آ گئے ہیں، یہ بھی گورنمنٹ کے نمائندے ہیں۔ ہم جی آئی ٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لطیف کوثر صاحب نے کہا، اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ ابھی کوئی حکم نہیں دیں گے، ان کی جو استدعا تھی حکومت کی وہ مسترد کر دی گئی، گورنمنٹ کی استدعا مسترد کی ہے کیونکہ گورنمنٹ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ گورنمنٹ نے کیا کہا تھا، ایک تو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو، دوسرا جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو، لہذا یہ استدعا مسترد کر دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے یہ کہا، صاحبہ نے کہا کہ درخواست گزار نے ایف آئی آر کو ہی چیلنج کر رکھا ہے، اس لیے ہم کوئی ہدایات نہیں دیں گے، لہذا آج کا یہ جو چیپٹر تھا وہ ہوا کلوز، اور اس طریقے سے معاملہ ایک دفعہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور سماعت بھی 9 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اب اس میں اسحاق ڈار کو اس کے بعد عمران خان صاحب سے سوالات بھی پوچھے گئے صحافی، اور اس میں ایک مس بہیو کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور کچھ سوالات پوچھے گئے جی چیئرمین عمران خان سے۔ وہ پوچھا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں خاص طور پہ کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو آپ ایسے کسی فیصلے کو قبول کریں گے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کہ ہم ایسے کسی فیصلے کو قبول کریں۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالتوں سے ہی امید ہے اور ہم عدالتوں کے سامنے ہی پیش ہوتے رہتے ہیں اور ہوں گے، اور ہر طرح سے ہوں گے۔ ایک سوال کا جواب انہوں نے ایک اور بھی دیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے آج کل کوئی بیک ڈور رابطے ہیں کسی سے، مثلا اسٹیبلشمنٹ؟ انہوں نے کہا جی میرا رابطہ کسی سے نہیں ہے، کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنانا تو ایک مذاق ہے، سسٹم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، اگلا ایک کیس تھا، اگلا تھا خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا کیس، اور اس میں عمران خان صاحب معذرت بھی کر چکے ہیں، معافی بھی مانگ چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں۔ پھر اس میں بھی اپیئر ہوئے اور وہاں پہ بھی گئے اور وہاں پہ بھی حاضری لگوائی اپنی، اور جج مجسٹریٹ ملک امان اللہ صاحب تھے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے حاضری لگوا کے ان کو جانے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی جو کیس ہے چھٹیوں کے بعد اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ اب آگے چلتے ہیں، جو اصل چیز ہے توشہ خانہ کیس میں عطا تارڑ صاحب پہنچے ہوئے تھے حسب معمول، اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کا پیچھا عمران خان صاحب کے پیچھے پیچھے یا آگے آگے یا پیچھے پیچھے تھے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں کورٹ روم میں جا کے کہ جج صاحب مجسٹریٹ صاحب کو ذرا تھوڑا سا تگڑا کیا جائے، کیونکہ 3-4 فیصلے ایسے آ چکے ہیں، بلکہ کئی فیصلے آ چکے ہیں جس میں جو اب تک کی سیاسی انتقام، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوئی ہے، اس کا سارے کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ عدالتوں نے کھول کے رکھ دیا ہے، اور عدالتوں میں یہ تسلیم ہو گیا ہے کہ واقعتاً ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، اور جہاں ایک 10,000 سیاسی قیدی ایک صوبے میں قید ہوں تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور پھر سینئر رہنما، سابق وزراء، سابق ارکان پارلیمان، وہ سارے کے سارے جیلوں میں اس وقت موجود ہیں، اور صرف ایک پارٹی کے اور کسی جماعت کے نہیں ہیں، اور وہ بھی وہ والی جیل جو کہ ایکچول جیل ہوتی ہے، وی وی آئی پی جیل نہیں، جیسے کہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو میسر تھی، وہ والی نہیں ہے، جہاں پہ نہ سہولت میسر ہے نہ کسی اور کو۔ میاں محمود الرشید صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی، ان کو ایک معمول کا چیک اپ کر کے واپس جیل میں ڈال دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے، علی محمد خان، شہریار افریدی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمر سرفراز چیمہ، ان کی اہلیہ، ادھر فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ سب کے سب یہ ایک ہو رہا ہے، اور جبکہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ خواتین، ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک ہو گیا تھا توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں بھی آج ایک جرا ہوئی ہے گواہ پہ، اور اس گواہ نے کافی کچھ تسلیم کر لیا ہے، اور اس میں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت تندہی سے ایک کام کیا، اور خاص ایکسپرٹس ہیں فوجداری مقدمات کے۔ پھر ایک اور مقدمہ آیا، یہ میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ آج سارے کا سارا ان ڈیٹیل اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کورٹ روم کے اندر کیا ہوا۔ اگلا مقدمہ تھا وہ تھا غیر شرعی نکاح، کیونکہ کوئی ایسا الزام نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی دفعہ، کوئی ایسا مقدمہ نہیں چھوڑا گیا کہ جو عمران خان صاحب پہ اور ان کے کابینہ کے ارکان پہ لگایا نہ گیا ہو، الزام نہ لگایا گیا ہو۔ اب غیر شرعی نکاح کا مقدمہ بھی چل رہا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور اس میں بھی 26 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ شیر افضل صاحب نے کہا کہ جی ہم جواب الجواب
ہمیں سن لیں۔ اور بشرا بی بی کی طرف سے استثناء کی درخواست تھی، وہ قبول کر لی گئی، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی حاضری لگوائی اور وہ بھی 26 تاریخ سے ضمانت منظور کر لی گئی، اور 30,000 روپے متعلق عوض جو ہے وہ ضمانت منظور ہوئی، لہٰذا اس میں بھی ہو گئے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ جس کا کیس کا پیچھا کیا جا رہا ہے وہ توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ کا بہت زیادہ پیچھا کیا جا رہا ہے، اور توشہ خانہ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھا، وہاں پہ دوبارہ رجوع کیا گیا ہے اور ساری کارروائی کو چیلنج کیا گیا، وہ ابھی تک ہیئرنگ نہیں آ رہی۔ پھر ایک اور مقدمہ تھا، وہ خاص طور پہ سائفر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائفر کے معاملے میں قومی سلامتی کمیٹی کے جو 2 اجلاس ہیں وہی کافی ہیں، جو اس وقت نون لیگ اور حکمران اتحاد یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب کو قابو کیا جائے۔ تو سائفر میں تو صرف اور صرف جناب باجوہ صاحب پھنسیں گے اور کوئی نہیں پھنسے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس اور خصوصی کابینہ کا اجلاس، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس وہ موجود، چیف جسٹس آف پاکستان کے سائفر موجود، تمام مسلح افواج کے سربراہان کے پاس سائفر موجود، کاپی موجود، تو یہ ساری کے سارے جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، اور 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے جو فیصلے ہیں، جو اعلامیہ ہیں، وہ میننگ فل ہے، اور ان فیصلوں میں باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کیا گیا، اور اسی لیے آج شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو بلایا تھا FIA نے، خاص طور پہ سائفر کے معاملے میں۔ تو اس میں دونوں اپیئر ہوئے اور دونوں نے بڑے دھڑلے سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی دونوں کی کاروائیاں جو ہیں وہ ان کو بتا دیں کہ پوچھنا ہے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ان سب کو بلائیں، ان سب کو بھی نوٹس ایشو کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے سائفر میں کیا دیکھا، تو وہ آپ کو بتائیں گے سائفر ایک حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا اور اسد عمر صاحب نے بھی کروا دیا، اور ایز پر ریکارڈ جو ہے وہ ساری باتیں انہوں نے بتا دیں کہ جناب یہ کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اسد عمر صاحب سے صحافیوں نے پوچھا بھی کہ جی آپ نے کیا ریکارڈ بیان کیا ریکارڈ کروایا، تو انہوں نے کہا تقریباً 2 گھنٹے GIT جو ہے اس کے سامنے ہم موجود رہے ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ قومی سلامتی کے 2 اجلاسوں میں جو باتیں ہوئیں وہ سب وہی ہیں جو ہم نے آج ان کو بتا دیں۔ تو اس طریقے سے پیچھا کیا جا رہا ہے توشہ خانہ میں، کبھی غیر شرعی نکاح، کبھی جو ہے آپ کا سائفر، کبھی کچھ، تو یہ ساری جو ہیں ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جا رہی ہیں، لیکن عدالتوں کو پتہ ہے، عدلیہ کو پتہ ہے، ججوں کو پتہ ہے، جب ان کے پاس سامنے مثل پہنچتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کیا ٹارگیٹڈ ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب تک کی یہ ہیں جی اطلاعات، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ان ڈیٹیل ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا جو کچھ ہوا عدالتوں کے اندر، لیکن ایک مین جو کیس تھا وہ تھا جو سپریم کورٹ میں ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔